طالبہ کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کی 5 قسمیں، 5 شعبے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت اور 5واں اخلاق۔ یہ ذرا اونچی سی بات ہو گئی، ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، میرے محبوب، میرے جگری دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، ابو دردہ اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک مت کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے، یا تمہارے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے۔ تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ آپ لوگ دیر تک سننا چاہیں گے، پروگرام لمبا ہوگا۔ اگر آپ جلدی چاہنا چاہیں گے تو پروگرام مختصر کر دیا جائے گا۔ آ جائیے، بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیے، ادھر آ جائیے۔ جو رضاکار ہیں پیچھے جو لوگ ہیں ان کو آگے بھیجیں، اور جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں بازار میں ان کو بھی یہاں جلسگاہ میں بھیجیں۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ادھر کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ذرا اور آ جائیں، سمٹ کر بیٹھیں گے، ٹھنڈی بھی کم لگے گی انشاءاللہ۔ آ جائیے، ذرا اور آگے بڑھ جائیے، آ جائیے۔ ہاں، ادھر تھوڑا سا بیچ میں دیکھیے جگہ خالی۔ آ جائے ماشاءاللہ، حرکت میں برکت ہے، اکڑ میں پکڑ ہے، زندہ دل لوگ ہیں، بازوق لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ آ جائے بھائی، آ جائے، اللہ اکبر، آ جائے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، رہبران قوم و ملت، معززین علاقہ، سامنے موجود حاضرین گرامی قدر، پردہ نشین خواتین، میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ پلاسی سے 10-12 کلومیٹر فاصلے پر آپ کے اس دیار میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ دین کی نسبت سے یہاں اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہے۔ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس سخت ٹھنڈی اور سرد لہر کی رات میں آپ حضرات دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ عزیزم لقمان سلمہ اور ان کے رفقا نے بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ حضرات گرامی، ایک چھوٹی سی آیت، مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے۔ آپ کے ماں باپ مسلمان تھے، آپ کے آباء و اجداد مسلمان تھے، مسلمان گھر میں آپ پیدا ہوئے، اس لیے شاید اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہ ہو،
اسلام کی کیا قدر تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے۔ جب صحیح دین تک پہنچنے کے لیے ان کو در بدر بھٹکنا پڑا اور پھرنا پڑا، اسلام کی صحیح قدر حضرت عمار اور حضرت صہیب بیان کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انہیں مارا جاتا تھا اور پیٹا جاتا تھا، آج بھی اس سرزمین ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف علاقے میں کبھی عیسائیوں کے گڑھ امریکہ اور لندن میں بھی ایسا شخص جس کی پوری زندگی شراب و کباب میں گزری ہے، جس کی پوری زندگی فواحش و منکرات میں گزری ہے، جس کی پوری زندگی لایانی اور بربادی کی باتوں اور چیزوں میں گزری ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق دیتا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ دولت ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے دی ہے، بس دعا یہ کیجئے کہ قیامت تک ہماری نسل میں اسلام زندہ رہے، موت آئے تو اسلام کے ساتھ آئے، اور زندگی جب تک جئیں اسلام کے ساتھ جئیں، مرنا بھی اسی پر ہو اور جینا بھی اسی پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام مکمل دستور حیات ہے، اسلام مکمل نظام زندگی ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک کن کن مرحلوں سے آپ گزرتے ہیں، ان مرحلے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اسے مان لیا جائے، اسے ادا کر دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا ہم سے تقاضا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کی 5 قسمیں، 5 شعبے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت اور 5واں اخلاق۔ یہ ذرا اونچی سی بات ہو گئی، ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، میرے محبوب، میرے جگری دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، ابو دردہ اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک مت کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے، یا تمہارے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے عیب ہے، تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہے، تمام نقائص سے، خامیوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا، وہی کائنات کی ساری چیزوں کا مالک ہے۔ اولاد صرف اور صرف وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہمیں اولاد نہ ہو ہم اسی سے مانگیں گے، بیٹا نہ ہو ہم اسی سے مانگیں گے، صرف بیٹیاں ہوں تب بھی ہم اسی سے مانگیں گے، کچھ نہ بھی ہو تب بھی ہم اسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ہم پریشان ہیں، ہمیں روزی نہیں مل رہی ہے، روزگار کے لیے بھٹک رہے ہیں، کوشش کریں گے لیکن مانگیں گے اللہ سے۔ کائنات کی ایک ایک جانور کو، ایک ایک مخلوق کو رزق وہ دیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو وہ کھلاتا ہے، اور غاروں میں جو چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے چھپے ہوئے ہیں اس کو رزق وہ دیتا ہے، ہاتھی جیسے بڑے جانور کو رزق وہ دیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالی ہمیں رزق نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات میں جو بھی
چوپائے ہیں، جو جاندار ہیں، جو بھی ذی روح ہیں، جن کے اندر جان ہے، ان سب کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالی ہمیں نہیں دے گا؟ یقیناً ہمیں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں اتنا دے گا کہ ہم مریں گے نہیں، ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ کھرب ہا کھرب دے گا، کروڑ ہا کروڑ دے گا، نہیں، اتنا ضرور دے گا کہ ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ آپ کے ہندوستان میں جبکہ یہاں کی آبادی 1.25 ارب سے زائد ہے، لیکن اب بھی ہزاروں من نہیں، ہزاروں ٹن غلہ گودام میں سڑ جاتا ہے، گیہوں سڑ جاتا ہے، چاول سڑ جاتا ہے، دوسرا اناج سڑ جاتا ہے۔ اتنا سارا اناج سڑ جاتا ہے، انسانوں کے کام آ جائے تو کئی مہینے کا رزق انسان کے یہاں اکٹھا ہو جائے، اسٹاک ہو جائے اور ذخیرہ میں ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال سے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آج بھی وہ پلائے گا، کھلائے گا۔ تو ایک مومن کا یہ فریضہ ہے کہ رزق کی تنگی ہو تو صرف اللہ سے مانگے، اور اولاد نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگے۔ ایسے وقت میں بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں، بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ دعا کی اجازت تو بہرحال ہے، دعا کی اجازت ہے، دعا کروائیے، تعویذ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھیے کہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے کچھ نادان مسلمان مزارات پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خواجہ بابا دے۔ وہ خواجہ، وہ بزرگ اپنے وقت کے محترم لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اولاد دینے کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہوئی، اللہ سے مانگی، اللہ سے مانگی، رب حب لی من الصالحین۔ اور انبیاء کرام کو کوئی مصیبت پڑی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکیاں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ چاہتا ہے تو بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد ہوتی ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کو ناراض نہیں ہونا ہے، ہم کو ہر حال میں خوش رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ کو اولاد نہیں ہوئی، آپ بہت مایوس ہیں، پریشان ہیں، لیکن آپ کے 4 لڑکے ہوتے، چاروں آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو گھر سے نکال دیتے، آپ کو گھسیٹتے، آپ کو مارتے پیٹتے، تو بتائیے ان لڑکوں سے تو بہتر ہے کہ لڑکا ہی نہ ہو، کیا بہتر نہیں ہے؟ اگر آپ کے لڑکے ہوتے لیکن لڑکے کی محبت میں ہو سکتا ہے آپ کفر میں مبتلا ہو جاتے، شرک میں مبتلا ہو جاتے، اس سے تو اچھا ہے کہ اولاد ہی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ذرے ذرے کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، علیم بذات الصدور وہ ہے، ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے، لہٰذا ہم کو ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ آج لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ایک مومن کا تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ نوٹ کر لیجئے، آپ کوشش کیجئے، آپ محنت کیجئے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ آپ راضی رہیے۔ آپ نے بہت کوشش کی لیکن آپ کو نوکری ملی 5000 کی، خوش رہیے، مزید کی کوشش کیجئے، گلے اور شکوے نہ کیجئے۔ خدا نخواستہ کسی کے گھر میت ہو گئی، غم ضرور ہوگا، لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کیا آپ اسے روک سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ اگر آپ یہ دل میں لے آئیے کہ یقیناً ہمارا بچہ رخصت ہوا، ماں باپ ہمارے گئے، موت برحق تھی، آج نہیں تو 10 سال بعد جاتے، لیکن جانا پڑتا، شاید اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، تو آپ کی بہت پریشانی کم ہو جائے گی۔ بڑی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر غریب کبھی پریشان نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ سوکھی روٹی کھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شکر ہے، اللہ نے بھوکا نہیں مارا ہے۔ آپ کا ہاتھ صحیح سالم ہے، آپ کا پیر ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، معمولی نعمت ہے۔ ذرا لنگڑوں سے پوچھئے پیروں کی اہمیت، اندھوں سے پوچھئے آنکھوں کی قدر، بہروں سے پوچھئے کان کی قدر۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آنکھ نہیں ہے، بہت کچھ دیا ہے، پیر نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈائیبٹیز کا مرض ہے اور کوئی خطرناک مرض ہے، کھا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو کم سے کم اللہ کا ہم تو شکر ادا کریں گے کہ مولا تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، جو بھی ملتا ہے ہم کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کم سے کم ان بیماریوں سے تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان خودکشی کم کرتا ہے، مسلمان زہر کم کھاتا ہے۔ اکا دکا جو لوگ کھاتے ہیں وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جی امریکہ آپ نے نام سنا ہے، اب تو لوگ امریکہ چلے بھی جاتے ہیں، ہندوستان سے بہت بڑا مالدار ہے، پوری دنیا پہ یوں سمجھیے اس کی ایک طرح سے حکومت ہے۔ اب چین بھی سر اٹھا رہا ہے، لیکن جتنی خودکشی، جتنا زہر لوگ امریکہ میں کھاتے ہیں آپ کے ہندوستان میں نہیں کھاتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں دیگر مذاہب کے لوگ جتنی خودکشی کرتے ہیں اتنا مسلمان نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہم خودکشی کریں گے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اکا دکا جو واقعہ آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے، ہم دینی مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے کہ غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہننے والا ہو، معمولی کپڑا پہننے والا ہو، سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کہاں کے، آپ کہاں کے، دیکھ لیے جمع ہو گئے، کہیں بھی مل جاتے ہیں مسلمان، شیر و شکر ہو جاتے ہیں، گلے مل جاتے ہیں۔ امریکہ، چین، جاپان، پاکستان، دنیا کے 100-200 ممالک کے لوگ جب مکہ المکرمہ میں اکٹھا ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون کہاں کا ہے۔ سب ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سب ایک خدا کو پوجتے ہیں اور ایک کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ایک ہی صفا اور مروہ میں آتے اور جاتے ہیں۔ وہاں گورے، کالے، مالدار، غریب، سب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے رکھیں۔ آپ کے ملک کے حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، تعلیمی سسٹم کو بدل دیا گیا ہے، تعلیمی نظام کو بدل دیا گیا ہے، مدارس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور تعلیم کا بھگوا کرن ہو رہا ہے۔ جی اسکولوں میں ایسا نصاب پڑھایا جاتا ہے جس سے آپ شرک کی طرف بڑھیں۔ ابھی سے 4-5 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یو پی میں ابتدائی درجوں میں پرائمری اسکول میں ایک انگریزی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا ایک سبجیکٹ اور مضمون تھا اور شرکیہ مضمون تھا، پورا کا پورا مضمون شرکیہ تھا۔ ایک آدمی کا ہتھیار سمندر میں گر جاتا ہے، جس کو آپ یہاں دبیا کہہ لیں، کاتا کہہ لیں، اس طرح کا کوئی ہتھیار ہے، سمندر میں گر جاتا ہے، وہ اسے تلاش کرتا ہے، نہیں ملتا ہے، بار بار تلاش کرتا ہے، نہیں ملتا ہے، جب وہ دیوی کا نام لیتا ہے تب اس کو نکال کر لایا جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ پڑھنے کو ایک واقعہ ہے، لیکن ہمارا چھوٹا بچہ جب اسکولوں میں یہ نصاب پڑھے گا کہ دیوی اور دیوتاؤں سے یہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنے خدا کو بھول سکتا ہے، اپنے خدا کو بھول سکتا ہے۔ اور معاف کیجئے، بڑے بڑے گھرانوں کے، مالداروں کے لڑکے اور لڑکیاں دین سے پھر چکے ہیں اسی بنیاد پر کہ مکتب کی تعلیم ہوئی نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں، پہلے ہی دن سے انگلش میڈیم میں ان کو بٹھا دیا گیا، ساری کی ساری تعلیم انگریزی ہوئی، یونیورسٹیوں اور کالج میں چلے گئے، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، پھر جو سب سے قیمتی چیز متاع ایمان تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ کیا کریں گے ہم ایسی دولت لے کر جس سے ہمارا ایمان ہی چھن جائے؟ کیا کریں گے ہم ایسی بلڈنگ لے کر جس سے ہمارا ایمان ہی رخصت ہو جائے؟ یہ تو علماء کرام کا احسان ہے
ان کی محنتیں ہیں. اب تو ہم بھی 4 چکے سے آئے ہیں، ورنہ ابھی سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے لوگ بیل گاڑیوں میں ان علاقے میں آیا کرتے تھے، سائیکل میں ان کے علاقوں میں آتے تھے، پیدل آتے تھے، غریب بچوں کو غریب لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات بتاتے تھے، تاکہ دنیا اگر رخصت ہو بھی گئی ہے کم سے کم شمع ایمان بجھنے نہ پائے، وہ چراغ ہمیشہ روشن رہے. اس لیے تعلیم تو اپنے بچوں کو دینی ہی ہے، جتنی حیثیت ہو آپ تعلیم دیجئے، لیکن مکتب کے نظام سے اپنے بچے اور بچیوں کو جوڑ دیجئے، اتنا جوڑ دیجئے کہ بچہ قرآن پاک پڑھ لے، کچھ اردو پڑھ لے، دعائیں یاد کر لے. یاد کر لیجئے 50 سال کی عمر جن لوگوں کی ہو گئی ہوگی اس وقت، اگر پڑھے لکھے ہیں تب تو ٹھیک، ورنہ نماز اگر شروع بھی کی ہے تو نماز کی دعائیں یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں ہے، التحیات یاد نہیں ہے، آگے دعائے معصورہ ہے وہ یاد. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل. اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.